مدینہ یہ صبح ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ ٹریفک کا اصول ہے کہ رش زیادہ ہو تو پھر دائیں بائیں دیکھو، سیدھے ہاتھ کے شیشے میں دیکھو، الٹے ہاتھ کے شیشے میں بھی دیکھو، جو تمہارے سامنے شیشہ ہے اس پر بھی دیکھو اور سکرین پر بھی دیکھو۔ ڈرائیور کو 4 جگہ پہ اپنی نظر کو گھمانا پڑتا ہے، کیونکہ ادھر بھی رش ہے، ادھر بھی ہے، پیچھے بھی گاڑی ہیں، آگے بھی گاڑی، ادھر نہ ٹکر ہو، ادھر نہ ٹکر ہو، پیچھے سے کوئی آ کے مجھے نہ مار دے، آگے میں کسی میں نہ مار دوں، لہذا اس کو یوں کر کے دیکھنا پڑتا ہے، اور تب جا کر وہ سلامتی کے ساتھ اس رش سے نکلتا ہے، ورنہ دائیں بائیں آگے پیچھے سے کہیں نہ کہیں ضرور ٹکر ہو جاتی۔ تو ایک دفعہ خود میں نے گاڑی مار دی تھی، وہ نہر پر میں تھا، تو انہوں نے وہ میری پہلی دفعہ نظر پڑی نہر میں، وہ عجب نمونے کھڑے کیے ہوئے تھے اس کے ڈیکوریشن کے لیے، تو میں گاڑی چلا رہا ہوں، ادھر دیکھنا شروع کر دیا، اگلے کے اندر میں نے ماری گاڑی۔ تو چلو ایک لطیفہ بھی سنا دوں۔ میں حج پہ تھا مدینہ، تو میرے ایک دوست نے کہا کہ میری گاڑی ورک شاپ میں ہے، میرے ساتھ چلو، وہ تم چلا لینا اور یہ میں چلا لوں گا۔ میں نے کہا میں نے کبھی وہ الٹے ہاتھ لیفٹ ہینڈ والی کبھی چلائی نہیں، تو کوئی ٹکر نہ ہو جائے۔ کہنے لگا اس میں کیا، ادھر بیٹھو یا ادھر بیٹھو، تمہیں چلانا تو آتا تو ہے لیکن اندازہ کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے کچھ نہیں ہوتا، چلو چلو، چلو، اب وہ چل پڑے۔ تو ایک بدو کسی سڑک سے نکلا، اور قاعدہ یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا پیچھے روک کے دیکھو آنے جانے والوں کو، کلیئر ملے تو چلو۔ وہ بدو بادشاہ اس نے اندر ڈال دی گاڑی، اور مجھے آئیڈیا نہیں ہے، پہلی دفعہ میں اس طرف بیٹھ کے چلا رہا ہوں، تو میری گاڑی کا کونا اس کے بمپر میں لگا۔ وہ گاڑی تھی شیورلیٹ بڑی، تو بمپر اس میں پھنس گیا اور اس کو گھسیٹ کے لے جا رہا۔ اب مجھے کھڑ کھڑ کی آواز آنی شروع ہو گئی۔ میں نے کہا یہ کیا چکر ہے، یہ کھڑ کھڑ کیا ہو رہا ہے؟ میں جا رہا ہوں۔ تو بدو نے پیچھے سے گاڑی بھگائی، اور ایک دم جو میں چلا گیا نا کوئی تو 1 فرلانگ 1.5 فرلانگ سے آگے آ کے بریک لگائی۔ میں کہا ابھی لگتا ہے اے کم خراب ہو گیا۔ تو نکلا غصے سے، تو مجھے سمجھ میں آ گیا کہ شاید اس کی گاڑی کا کوئی چیز پھنس گئی۔ میں نے کہا پتر ہوں بالکل، تو ہوں عربی دا ایک لفظ بھی بولے تو تیری خیر نہیں۔ اس نے آ کے دروازہ کھولا، انزل۔ میں کہا حاجی پاکستان۔ اس نے پھر کہا انزل۔ میں کہا حاجی پاکستان۔ اور وہ غصے میں شروع، میں کہا حاجی پاکستان۔ اخیر وہ ہنس پڑا، کہنے لگا جاؤ۔ تو یہ مثال مجھے یاد آئی، اور پرانا واقعہ بھی کب کا 92 کا ہے یہ واقعہ۔ یاد ہے آپ کا رش دیکھ کر کہ اب ٹریفک زیادہ ہے، اب آپ کو بہت احتیاط سے آپس میں چلنے کی ضرورت ہے۔ آپ کے استادوں سے ایک بات کر کے آیا ہوں، وہی آپ کے سامنے دہرا دیتا ہوں، اور یہی میرا مستقل موضوع ہے، مضمون ہے۔ میں تقریباً ہر بیان میں اس کو عرض کر رہا ہوں، نجی محفلوں میں بھی، انفرادی دعوت میں بھی، اجتماعی دعوت میں بھی، کہ معاشرے کی جو خوبصورتی ہے اس کا تعلق نہ علم سے ہے، نہ عبادات سے ہے، اس کا تعلق اخلاق سے۔ عبادات ہماری بنیاد ہیں، اس مسجد کی بنیاد نہ ہوتی تو یہ کھڑی نہ ہوتی، لہٰذا عبادات کی اہمیت ایک اور لحاظ سے کہ وہ ہماری بنیاد ہے۔ آپ کی نماز اچھی ہونی چاہیے، خوبصورت ہونی چاہیے، آپ کو تہجد کا شوق ہونا چاہیے، آپ کی عمر ہے
کہ اس میں آپ اپنی نیند سے لڑ سکتے ہیں، اپنے آپ سے لڑ سکتے ہیں۔ ہماری عمر تک پہنچتے شاید پھر آپ چاہیں بھی تو نہ کر سکیں، لیکن ابھی اپنے آپ کو میرا رائمنڈ میں داخل ہونے کا جو شوق تھا نا، اس کی وجہ ایک طالب علم تھا، وہ تہجد مسجد میں آ کر پڑھتا تھا، تو مسجد میں بس آپ سے بھی کم لوگ ہوتے تھے، آپ تو میں نے سنا 400 ہو گئے ہو، تو وہ 250-300 ہوتے تھے 1971 میں۔ ممکن ہے آپ سب کی پیدائش سے بہت پہلے کی بات ہے۔ وہ آ کے تہجد مسجد میں پڑھتا تھا اور اتنے خوبصورت نماز پڑھتا تھا کہ اس کو دیکھتے دیکھتے میرا دل کیا کہ میں بھی رائمنڈ کے مدرسے میں داخل ہو جاؤں۔ حالانکہ میری تو اس کے نہ کبھی سلام دعا اور نہ کبھی کوئی اس سے گفتگو، وہ تو جب رائمنڈ میں داخل ہوا تو اس کا پتہ چلا، سخی جان اس کا نام تھا اور افغانستان کا تھا وہ۔ تو اس کی خوبصورت نماز نے مجھے اس بات پر اندر ہی اندر تیار کیا کہ میں رائمنڈ میں داخلہ لے لوں۔ تو آپ اپنی نماز کو خوبصورت جتنا بناؤ گے، آپ کی بنیاد اتنی مضبوط ہو جائے گی۔ نماز میں سستی ہوگی، جماعت کی سستی ہوگی، تکبیر اولیٰ کی سستی ہوگی، تو وہ بنیاد کمزور ہو جائے گی۔ ہمارے ایک دوست تھے، دوست نہیں بزرگ تھے، میاں فضل احمد، بڑے ذمہ دار تھے، تو سارا دن مصروف رہتے تھے اپنی زراعت میں، کھیتوں میں۔ ایک دفعہ مجھ سے کہنے لگے، مولانا صاحب 18 سال ہو گئے میری تکبیر اولیٰ قضا نہیں ہوئی، 18 سال ہو گئے میری تکبیر اولیٰ قضا نہیں ہوئی۔ تو آپ تو ہیں ہی ایک چار دیواری میں، آپ کی کبھی رکعت جا رہی ہو، کبھی تکبیر اولیٰ جا رہی ہو، پہلی صف تو یقیناً چھوٹی سی ہے، لیکن شوق تو ہو کہ پہلی صف ملے، تو یہ اس میں کمزوری آپ کی بنیاد کو کمزور کر دے گی۔ تو لہٰذا ایک تو بیس بنیاد آپ اپنی نماز کو خوبصورت بنانے کی کوشش کرو، یہ آپ کے کردار پر بھی اثر انداز ہوگی۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کو ذکر اکبر کا، نماز یہ اللہ کی یاد ہے، سب سے بڑی چیز ہے۔ تو نماز ہماری بنیاد ہے۔ پھر قرآن کی تلاوت، اس میں بجری بھرنے والا، سیمنٹ بھرنے والی، لوہا بھرنے والی چیز ہے۔ صبح شام کی دعائیں، تنہائی کا ذکر، یا چلتے پھرتے جیسے بھی قابو میں آئے، یہ اس کو مزید مضبوط کرنے والی چیز ہے۔ جب آپ کی فاؤنڈیشن مضبوط ہوگی تو اس پر آپ ساری زندگی کی بنیاد کو قائم کر سکتے ہیں۔ تو آپ مختلف شاخوں سے آئے ہیں، کچھ یہاں والے بچے بھی ہیں، عمر کا وہ حصہ ہے جس میں سستی، غفلت بھی ہو جاتی ہے، اور کبھی مزاج بھی غالب آ جاتا ہے۔ سستی نہیں ہوتی، غفلت نہیں ہوتی، مزاج غالب آ جاتا ہے اور اس میں تکاسل شروع ہو جاتا ہے۔ تو میں آپ سب بچوں سے یہ گزارش کروں گا کہ اپنی نماز کو خوبصورت بناؤ۔ نماز کا خوبصورت ہونا آپ کے پوری زندگی کے کردار پر اثر انداز ہوگا۔ جو اللہ کے نبی نے فرمایا، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز۔ تو اس کو آپ بنیاد بناؤ، تہجد کا اہتمام کرو، نوافل کا اہتمام کرو۔ اگر آپ اذان سے 1 منٹ پہلے بھی مسجد میں آ جاؤ تو آپ کی ہر نماز کے ساتھ نوافل ہو سکتے ہیں، اب سوائے فجر کی نماز کے وہ سنتیں ہوتی، تو آپ بڑے خوبصورت طریقے سے اپنے اللہ سے سجدوں کے ذریعے سے تعلق بنا سکتے ہو۔ آپ اس کا اہتمام فرمائیں۔ آپ سب نوجوان ہیں، نوجوانوں میں برداشت کم ہوتی ہے اور اظہار زیادہ ہوتا ہے، تو 2 چیزیں آپ کے معاشرے کو خوبصورت بنائیں۔ آپ کا ایک 4 دیواری ہے، یہ آپ کا گھر ہے، یہ آپ کا مدرسہ ہے، یہ آپ کی رہائش گاہ ہے، یہ آپ کا سکن ہے، یہ آپ کا ہاسٹل ہے، جو اس کو نام دے دو۔ بہرحال اس وقت آپ ایک خاندان کے 400 افراد جہاں جمع ہو، اپنے استادوں سمیت، یہاں کے خدام سمیت، اس میں جو خوبصورتی آئے گی اجتماعی طور، انفرادی خوبصورتی ہے کہ بنیاد اچھی ہو، وہ نماز، ذکر، تلاوت، اور اجتماعی خوبصورتی آئے گی آپ کے اچھے اخلاق سے، آپ کے اچھے اخلاق، آپ کے میرے اچھے اخلاق، برداشت،
برداشت کر، سہ جانا، پی جانا، بہت بڑی طاقت بنیں گے آپ اگر آپ کو سہنا آ گیا اور برداشت کرنا آ گیا۔ کیونکہ جب آپ برداشت کرتے ہیں نا تو اندر میں ایک طاقت پیدا ہوتی ہے، وہ طاقت آپ کی روح کو پرواز دیتی ہے اور اگلوں کے لیے تسخیر کا کام دیتی ہے۔ اور اگر آپ پھٹ گئے تو بم کے پھٹنے سے کیا ہوتا ہے؟ تباہی آتی ہے۔ جب آپ پھٹیں گے یا میں پھٹوں گا تو معاشرے میں تباہی آ جائے گی۔ تو اس کے لیے آپ دو چیزوں کا اہتمام فرمائیں۔ ایک اپنی زبان کی حفاظت فرمائیں۔ آپ اس 400 کے معاشرے میں کوئی غیبت کرنے والا نہ ہو، کوئی جھوٹ بولنے والا نہ ہو، کوئی کسی کو طنز کرنے والا نہ ہو، تانا دینے والا نہ ہو۔ ایسی بات جو کسی کے دل پہ جا کے چوٹ مارے، اس سے آپ اپنی زبان کو صاف کریں۔ کبھی اس پہ قابو پا سکیں گے، کبھی نہیں، کبھی رہ جائے گا، کبھی ہو جائے گا۔ تو جب ہاتھ سے نکل جائے بات تو پھر اللہ نے ہمارے لیے توبہ کا دروازہ رکھا ہے۔ 2 نفل پڑھو، اللہ سے معافی مانگو، جس پر زیادتی ہو اس سے جا کے معافی مانگو، اس سے آپ کی مزاج میں ٹھہراؤ آ جائے گا۔ تو میں آپ سب سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اس معاشرے میں آپ اپنی زبان پہ قابو پانا سیکھیں، برائے میرا بہت فائدہ ہوگا۔ ایک زندگی گزری ہے، شام قریب ہے، تو پوری زندگی کے تجارب نچوڑ بھی اس میں شامل ہیں، اور تجارب نچوڑ کو گولی مارو اور دیوار پہ ڈال دو۔ میرے نبی کا فرمان اس کے لیے کافی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ 2 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک تمہارے جو 2 جبڑوں کے درمیان ہے، ایک تمہاری 2 ٹانگوں کے درمیان ہے، اسے پاک کر لو، میں جنت کا ضامن بن جاتا ہوں۔ اور معاذ بن جبل سے فرمایا کہ تمہیں پورے دین کا نچوڑ بتاؤں، کہ جی کیا؟ تو آپ نے اس حدیث کو میں نے پتہ نہیں ہزاروں لاکھوں دفعہ بیان کر دیا ہے، اور ہر دفعہ بیان کیا ہے کہ اچھا یہ ایسے کر کے کیوں فرمایا؟ یہ پہلے کیا، پھر کہا کف ھذا، اور کہا کس کو ہے؟ جن کے بارے میں آتا ہے کہ اس امت کے علماء کا جھنڈا قیامت کے دن معاذ بن جبل کے ہاتھ میں ہوگا۔ اتنے بڑے علماء۔ 18 ہجری میں انتقال ہوا، 1434 ہجری میں اردن گیا تو ان کی قبر سے خوشبو آ رہی تھی۔ 1400 سال گزر گئے، ان کی قبر سے خوشبو کا آنا بند نہیں ہوا۔ اتنے بڑے آدمی کو کیسے سمجھایا؟ بچے کی طرح۔ معاذ اس زبان پہ قابو۔ تو آپ سب کو، اپنے آپ کو بھی کہتے ہیں، وہ عرب خطیب کہتے ہیں اوصیکم نفسی اولا وایاکم کر کے عام طور پہ خطبہ شروع کرتے ہیں، تو میں بھی اپنے ذات سے شروع کر کے آپ سے یہ عرض کرتا ہوں بچوں کہ اپنی زبان پہ قابو پانا سیکھو۔ یہاں اس کی مشق کر لو۔ یہ چھوٹا سا میدان ہے، چھوٹا، ایک تالاب میں ہے، آپ تالاب، یہاں سے نکل کر آپ ایک سمندر میں کودیں گے جہاں کہ رشتوں کی فہرست ہوگی، تعلقات کی فہرست ہوگی، ناگواریوں کے خوفناک خاردار کانٹے ہوں گے، کہیں کہیں پھول ملیں گے ورنہ کانٹوں سے بھرا جہان ہے۔ اگر آپ نے یہاں پریکٹس کر لی تو پھر آپ اس میدان میں جا کر انتہائی خوبصورت معاشرے کا فرد بن جائیں گے۔ اکھاڑے میں اترنے سے پہلے کثرت کی جاتی ہے، پہلے وہ کرتے ہیں کیا 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 کرتے ہیں، پھر جا کے وہ اکھاڑے میں اترتے ہیں۔ گھنٹوں گھنٹوں اس کی مشق کرتے ہیں، اس کے لیے ویٹ اٹھاتے ہیں، اس کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں، پھر جا کر وہ اکھاڑے میں اترتے ہیں۔ آپ کو جتنے بھی ہے، کسی کے پاس 2 سال ہیں، کسی کے پاس 4 سال ہیں، کرنے کو تو ایک دن بھی بہت ہوتا ہے اگر اللہ تعالیٰ دل کی آنکھ کھول دے۔ یہاں آپ یہ سیکھ لیں، نہ کریں نہ سنیں، سننی بھی نہیں، کسی کی برائی مت سنیں، کسی کی برائی مت سنیں۔ آپ خوشحال رہیں گے، پرامن رہیں گے۔ کسی کی برائی نظر آئے تو آنکھیں بند کر لیں، اندھے ہو جائیں۔
اس کی اصلاح کے چکر میں نہ پڑیں، آنکھوں پہ اپنے پردہ ڈال لیں۔ ایک صحابی کہہ رہے ہیں ارید ان یسرنی ربی یوم القیامہ، میں چاہتا ہوں اللہ قیامت کے دن میری پردہ پوشی فرمائے۔ آپ جواب دے رہے ہیں استر عیوب اخوانک یسترک ربک یوم القیامہ، تو اپنے بھائیوں کے عیب چھپا، اللہ تیرے عیب چھپائے گا۔ ایک یہ بات، نہ کسی کی کمی بولو، نہ سنو، نہ دیکھو، تو آپ کے دل کا برتن صاف رہے، خوش رہو گے۔ جب بولو گے، جب سنو گے، جب دیکھو گے، پھر آپ کے دل میں زہر بھر جائے گا، نفرت بھر جائے گا، غضب بھر جائے گا، کینہ بھر جائے گا، حسد بھر جائے گا، بغض بھر جائے گا۔ تو بہت بڑی چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اپنی زبان پہ آپ قابو پانا سیکھ لیں، تو آپ کا اپنا بھلا ہے۔ جب آپ عملی میدان میں جاؤ گے تو آپ کے پاس ایک طاقت ہوگی، کبھی بیوی کے رویے ایسے، کبھی اولاد کے رویے، کبھی ماں باپ کے، کبھی بھائیوں کے، کبھی رشتہ داروں کے، کبھی پڑوسیوں کے، کبھی ساتھیوں کے، تو آپ کو اللہ تعالیٰ ہمت دے گا کھڑے ہونے کی۔ تو ایک تو آپ سب بچے اس کی نیت کرو کہ زبان پہ انشاءاللہ قابو پانا، ٹھیک ہے؟ سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا۔ جھوٹ لعنت ہے ہر انسان کے۔ اچھے بولنے، غیبت نہیں کرنا، بہتان نہیں باندھنا، کسی کو بے عزت نہیں کرنا، کسی کی بے اکرامی نہیں کرنا، کسی کی اصلاح کے چکر میں اس کے عیب نہیں پکڑنا، بس اپنے دھن رے دھنی یا اپنی دھن۔ دوسری عرض یہ کرنی ہے، یہ بھی ایک حدیث پاک کا مضمون ہے کہ اس دل کو بچوں صاف رکھو، اس میں کسی کی نفرت نہ آنے دو، کسی کا بغض نہ آنے دو، کسی کا حسد نہ آنے دو، کسی سے کینہ نہ رکھو۔ بغض اور شحن، بغض ہے صرف نفرت، اور شحن کینہ کہ نفرت کے ساتھ نقصان پہنچانے کا بھی چکر ہو کہ کسی طرح اس کی ٹانگ کھینچو، کسی طرح اس کی ٹانگ کھینچو۔ تو دل کو صاف رکھو، اور ہر معاملہ کرنے والے کی تعویل کرو، تعویل کرو۔ میرے چھوٹی عمر میں مجھے شہرت مل گئی، ایک دم مل گئی ایسے کر کے۔ تو جہاں محبت کرنے والے ہوتے ہیں پھر وہیں یہ انسانی فطرت ہے، حسد بھی آتا ہے، نفرت بھی آتی ہے، بہت کچھ آ جاتا ہے کہ یہ کیوں، یہ کیوں۔ تو مجھے بہت بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑا، جھوٹے الزام اور بہتان ہذا سبحانک ہذا بہتان عظیم، ایسا قصہ۔ تو میری پیشی ہو گئی مولانا جمشید صاحب کے پاس، تو فرمانے لگے تو کیا سوچتا ہے کہ انہوں نے یہ کیوں کیا ہے؟ تو میں نے کہا جی حسد ہے اور کیا ہے۔ اللہ ان کی قبر روشن فرمائے۔ واللہ اس کے سوا کچھ نہیں تھا، لیکن اور میرے استاد کو بھی پتہ ہے کہ اس کے سوا کچھ نہیں۔ کہا نہیں بیٹے، یہ مت کہو کہ حسد، یہ کہو کہ تیری اصلاح کے لیے انہوں نے یہ کیا ہے۔ میں کہا اچھا استاد جی آپ فرماتے ہیں تو میں تسلیم کرتا ہوں، میری اصلاح کے لیے کیا ہے۔ یہ انہوں نے مجھے پہلی ضرب لگائی تھی منفی خیالات کو توڑنے کی اور مثبت سوچنے کی۔ تو اس دل کو سب کی نفرت سے صاف کرو، سب کے بغض سے، سب کے حسد۔ پہلے حدیث بھی سن لو، یا بنی انس ان استطعت یا ان قدرت ان تصبح وتنسی وليس في قلبك غش لأحد فافعل، ثم قال يا بني وذلك من سنتي ومن أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال۔ ان قدرت ان تصبح وتمسى، ان قدرت میں اشارہ ہے کہ کام مشکل ہے، جان لگے گی، پسینے آئیں گے۔ تصبح و تمسی میں اشارہ ہے کہ موت تک کرنا پڑے گا، ایک دن کا نہیں ہے۔ جیسے کپڑے آج دھلے ہیں، یہ 2 دن، کل انہیں پھر دھونا پڑے گا، پرسوں پھر دھونا پڑے گا، کیونکہ میلے ہو جاتے ہیں، پھر دھونا پڑے گا۔ تصبح و تمسی میں اشارہ ہے کہ یہ کام ساری زندگی کرنا پڑے گا۔ کیا کہ اپنے دل کو سب کی نفرت سے، غش سے، پھوڑ سے، غل سے پاک کرو،
اور آپ عجیب رحمت للعالمین اپنے نبی کی رحمت للعالمین ہی دیکھو، آپ نے فرمایا لے احد، لے مسلم، لے مومن نہیں، لے احد. لے احد میں ساری دنیا آ گئی نا، غیر مسلم بھی آگے کہ نہیں آگے؟ ٹھیک کہ تیرے دل میں کسی کے لیے کھوٹ نہ صاف کر دو. تو میں آپ دوسری گزارش آپ بچوں سے یہ کروں گا کہ اپنے دل کو صاف رکھنے کی محنت کرو. 2002 کے حج میں سعید انور، انضمام الحق، مشتاق یہ میرے ساتھ تھے حج میں. تو ایک غیر مقلد نے بڑی میرے اوپر چڑھائی کر دی، بدتمیز، حد درجے کی بدتمیزی کی. میں ایک لفظ نہیں بولا، چپ. تو جب وہ چلا گیا تو سعید انور کہنے لگا مولانا صاحب مجھے آج پتہ چل گیا ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. آج مجھے پتہ کہ جب وہ بدتمیزی کر رہا تھا میرا جی چاہ رہا تھا ایک چھکا میں اس کو مار دوں، لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ آپ چپ بیٹھا میں کیوں غصے ہوں گا، میں بھی چپ کر کے تھوڑا تماشا ویندا رہا. مجھے آج پتہ چل گیا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. میں طاہر القادری صاحب سے مل کر آیا تو یہاں دو نوجوانوں نے مجھے پکڑ لی، اتنی گالیاں دیں قادری صاحب کو، اور زمین پہ تھوک کر اوپر پاؤں مسل کر کہنے لگا میرے نزدیک طاہر القادری کی اتنی بھی حیثیت نہیں. میں کہا بیٹا جو لوگ اہل حق ہوتے ہیں ان کے ایسے اخلاق نہیں ہوتے. السلام. اس کو پھر آگے بات ہی نہیں آئی. بھائی تم اختلاف کرو، اختلاف کرو، وہ تو اختلاف سے تو زمانے کا حسن ہے، لیکن نفرت تو نہ، کفر تک تو نہ پہنچا. اگر تمہارے نزدیک وہ وہاں تک پہنچے ہوئے ہیں تو پھر ان کے لیے ہدایت کی دعا کرو، ان سے پیار کرو، ان سے محبت کرو. میں نے ایک مناظرہ دیکھا، وہ میں یہ بہت کم دیکھتا ہوں، آپ کو بھی کہتا ہوں یہ واٹس ایپ استعمال نہ کرو، یہ تمہارے ذہنوں کو برباد کر دے. اس میں منفی زیادہ ہے، مثبت کم ہے. اور بکواسات آپ کے دماغ کا ایک چھاپا ہے، اس پہ غلط نہ چھپنے دو، صحیح چھاپو، صحیح چھاپو. اگر آپ نے حافظے کو اچھا رکھنا چاہتے ہو تو یہ فیس بک مت استعمال کرو، واٹس ایپ مت استعمال کرو، اس سے آپ کا دماغ برباد ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا. ہر وقت آپ ذہنی خلجان کا شکار ہو. لیکن جو کہ اس ماحول میں رہتے ہیں تو میں نے وہ پتہ نہیں کس وہ نکل آیا تو میں نے دیکھا ایک طرف دیوبندی مناظر اسلام بیٹھے تھے اور ایک طرف غیر مقلد بیٹھے تھے، اور جنگ ہو رہی تھی، رفع یدین پر جنگ ہو رہی تھی. حالانکہ کرنا بھی سنت، نہ کرنا بھی سنت. اور سارا جھگڑا اولا کا ہے، کرنا اولا ہے، نہ کرنا اولا ہے. اور اس پر اتنی وہ مناظرہ تو نام ہی گالی گلوچ کا، آخر میں آ گالیاں دیتے اور نام بن جاتا ہے مناظر اسلام. ارے بھائی نبی والے اخلاق ہیں بیٹا، کافر کو بھی گلے لگا. جو جھوٹے منہ کہے میں مسلمان ہوں اس کے آگے بھی بچ جا، تیرا پیار محبت اسے کبھی صحیح راستے پر لے آئے گا. تو میں آپ سے مذہبی نفرت پہ کبھی سمجھوتا نہیں کروں گا. اگر آپ اس کے کانٹے اپنے اندر رکھتے ہیں تو بھی آپ بچے ہیں، اس کو بھی سے نکال دو، اس سے توبہ کرو. ہم پوری دنیا کے لیے اللہ کا پیغام لے کر چلنے والے ہیں، اور جو اللہ کا پیغام لے کر چلتا ہے اس کا سینے میں انسانیت کی ہمدردی ہوتی، محبت ہوتی، ان کے گناہ سے نفرت ہوتی ہے، ان کی ذات سے محبت. جبھی تو نبی روتا ہے، ورنہ کیوں روئے؟ کیوں روتے ہیں؟ روتے روتے کیوں؟ فلا تذهب نفسك علیہم حسرات کا کیا مطلب؟ تو دوسری بات یہ کہتا ہوں بچوں کہ اپنے سینے کو نفرت سے صاف کرو، مسلم بن کے رہو. علماء دیوبند نے جو تعبیر دین پیش کی ہم اس کو راجع سمجھتے ہیں اور اس کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہم باقی سب کی تعظیم کرتے ہیں، اکرام کرتے ہیں، عزت دیتے ہیں.
اللہ کی رحمت کو وسیع سمجھتے ہیں، اور اگر ہمارے نزدیک کوئی بالکل غلط ہے تو ہم اس کے لیے سینہ کشادہ کر کے اس سے محبت کرتے ہیں، اس کو پیار دیتے ہیں تاکہ اللہ کرے وہ صحیح راستے پر آ جائے۔ ایک جنازے میں ہم شریک تھے، بہت بڑے مالدار آدمی، کروڑوں اربوں پتی، ان کی بہن کا انتقال۔ تو ایک مولانا صاحب جنازے کے لیے آئے پڑھانے، اب وہ بتا رہے ہیں کہ بھئی نماز جنازہ کیسے ہوتی، وہ سارے کروڑوں پتی لوگ کھڑے ہوئے ہیں چونکہ اتنا بڑا آدمی تھا۔ نماز جنازہ میں 4 تکبیریں ہوتی ہیں، پہلی تکبیر کے بعد ثنا پڑھی جاتی ہے، دوسری تکبیر کے بعد درود شریف پڑھا جاتا ہے، تیسری تکبیر کے بعد دعا پڑھی جاتی، اور جن کم بختوں کو دعا نہیں آتی وہ توبہ کریں۔ دوبارہ سنو، چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھیرتے ہیں، پہلی تکبیر کے بعد ثنا ہے، دوسری کے بعد درود ہے، تیسری کے بعد دعا ہے، اور جن بدبختوں کو دعا نہیں آتی وہ توبہ کرتے ہیں، اور چوتھی کے بعد سلام۔ آگے سارے وہ کھڑے تھے جن کو دعا نہیں آتی، اور یہ ان کو پہلے کم بخت بنا دیا پھر بدبخت بنا دیا۔ تو اب ان آدمیوں کا دروازہ کھلے گا کسی مولوی کے لیے؟ ایک دکاندار جتنے اخلاقی بنا لو، جو دیکھ کے مسکراتا ہے، جی چائے پیش کریے کہ ٹھنڈا پیش کریے، حالانکہ اس نے آپ ہی کی جیب سے وہ پیسے نکالنے ہیں۔ پروگرام سے وہ جلدی نال جا کے پیپسی لے کے آ، اور آپ اس سے متاثر ہو کر 100 کی چیز 200 میں خرید کے جاتے ہو، اور آپ لوگوں کو جنت پیش کر رہے ہو اور ساتھ ان کو لعنت بھی بھیج رہے ہو، تو آپ سے بڑا بے وقوف کون ہوگا؟ ایک دکاندار جتنے اخلاق تو سیکھو۔ یہی کچھ بریلوی ہمیں کافر کہہ کے مسجدوں سے نکال رہے ہیں، مسجدیں دھو رہے ہیں، گالیاں نکال رہے ہیں، تو آگے تمہارے خطیب بھی یہی کر رہے ہوں، تو تم نے حق و باطل میں کیا فرق رکھا ہے، صحیح اور خطا میں کیا فرق رکھا ہے؟ ادھر بھی گالی ادھر بھی گالی، سننے والا کیا کہے گا؟ دو میں ایک ہو جائیں۔ لہذا اپنے سینے کو نفرتوں سے دھو کے چلو، پاک کر کے چلو۔ وَلَيْسَ فِي قَلْبِكَ غِشٌّ لِأَحَدٍ فَافْعَلْ۔ اس پر آپ اور اللہ کے نبی جنت میں ایسے ہو جاؤ، اکٹھے ہو جاؤ۔ تو یہ 2 باتیں ہیں، آپس میں بھی نفرت نہ کرو۔ یہ تھوڑا سا میں نے تفصیل سے کہہ دیا چونکہ آپ کا سفر شروع ہونے لگا ہے، کچھ بچے باہر سے آئے ہیں، اور پہلے تو یہ مذاکرے میں بہت کرتا تھا، ٹائم ہوتا تھا، اب مجھے ٹائم نہیں ملتا۔ پچھلے یہ جو دورے کی جماعت اب سال لگا رہی، شاید پورے سال میں 10 دن میں نے ان کو سبق پڑھایا ہوگا۔ پڑھانا تو میں کوئی نہیں ہوں، میں تو ایسی باتیں ہی کرتا ہوں، پڑھانا تو شیخ رمزی کا کام ہے، شیخ زبیر کا کام، یہ پرانے استاد ہیں، یہ پڑھانے والے ہیں، میرے جیسے تو خالی باتوں نہیں لوگ۔ لیکن وہ میری باتیں ہوتی تھیں یہی زندگی سے متعلق، تو فائدہ ہوتا تھا مجھے بھی سننے والوں کو، اب وہ بھی نہیں۔ اب نیا سال شروع ہو رہا ہے، کچھ بچے پہلی دفعہ آ رہے ہیں، کچھ پہلے سے یہاں ہیں، تو میں چاہتا ہوں آپ یہ سفر اس طرح شروع کرو کہ آپ کی زبان محبت کا بول بولے، آپ کے دل کے تاروں پر محبت کے نغمے چھڑیں، نہ نفرت، نہ حسد، نہ بغض، نہ غل، نہ غش، ان میں سے کوئی چیز آپ کے قریب نہ ہو، تاکہ آپ پوری امت کے لیے ایک پیغام محبت بن کے چلو۔ اس کی سارے بچے نیت کرتے ہو نا؟ ہاں، سارے اس کی نیت کر کے چلو۔ جس کو آپ غلط سمجھتے ہو سمجھو، آپ کے پاس دلائل ہیں، سمجھو، لیکن اس کا مطلب نفرت تو نہیں، نفرت نہیں۔ میں 3 چلے لگا رہا تھا، 3 چلے، تو ایک گاؤں میں ہم گئے تو ایک مولانا صاحب نے اتنی گالیاں نکالی، ماں بہن کی گالیاں، ماں بہن کی گالی، کھڑے ہو کر مسجد میں، اور بستر اٹھا کے ہمارے باہر پھینک دیے اور گاؤں اکٹھا کر لیا۔ تو اب میں چونکہ نیا کالج سے آیا تھا، اب میرا دماغ خود فیصلہ کر رہا ہے کہ یہ مولانا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، اور یہ ماں بہن کی گالیاں نکالتا جا رہا ہے۔ ماں بہن کی گالی نکالنا تو انسانیت کے ماتھے پر داغ ہے، چیز ہے کہ علم اور قرآن اور حدیث اور عشق رسول،
اور یہ جن کو گالیاں نکال رہے ہیں ان کو کہہ رہے ہیں گستاخ رسول ہیں، یہ بولتے نہیں اور دعائیں دے رہے ہیں ہمارا امیر کہہ رہا تھا بھائی دعا کرو بھائی اللہ ان کے دل بدل دے، دعا کرو. تو مجھے کسی دلیل کو سمجھنے کی ضرورت نہیں پڑی، حالانکہ میں بالکل نیا تھا، میرا رائمنڈ سے پہلا سفر تھا، پہلا. تو اس واقعے نے میرے اندر ترجیحات خود قائم کر دی کہ یہ گالیاں دینے والا غلط آدمی، یہ صحیح نہیں ہو سکتا، اور یہ جو صبر کر رہے ہیں یہ صحیح آدمی. بس یہ آپ بچوں سے کہتا ہوں اللہ آپ کا سفر مبارک کرے. آپ سے دعا کی درخواست کرتا ہوں، اب آپ بہت زیادہ ہو گئے ہو، اگر آپ روزانہ 2 نفل پڑھ کے میرے لیے دعا کر دو تو آپ کا احسان عظیم ہوگا. وہ میلسی میں نا ہم کہتے ہیں نا یہ بہت شکریہ بہت مہربانی، تو میلسی میں کہا جاتا ہے عظیم شکریہ، عظیم شکریہ. تو آپ کا یہ عظیم شکریہ ہوگا اگر آپ میرے لیے 2 نفل پڑھ کے دعا کر دو، میری استقامت کی، میری ہدایت کی. اور نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دو، تو آپ کا وہ بھی پھر عظیم شکریہ ہے کہ میں جس اس گھاٹی سے گزر رہا ہوں یہ بہت خوفناک ہے. شہرت اور واہ واہ اور زندہ باد، یہ جتنا آدمی کو راستے سے ہٹانے والی چیزیں اتنی اور کوئی چیز نہیں. اب عمر کے آخری حصے پر پہنچ چکے ہیں تو میں بھی اللہ سے رو رو کے مانگتا ہوں کہ یا اللہ اجعل خیر عمری آخرہ وخیر عملی خواتیمہ وخیر ایام یوم القاک فیہ. وہ بدو والی دعا میں روز مانگتا ہوں، دن میں پتہ نہیں کتنی دفعہ مانگتا ہوں. آپ سے بھی کہتا ہوں یہ دعا میرے لیے مانگو. اللہ یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، کسی کی شہرت اچھے نام سے، کسی کی محبت لوگوں کے دلوں میں، اسی سے تو آگے سودا بکتا ہے. وہ لوگ بات سنتے ہیں عمل کرتے ہیں. تو لیکن اس میں جو مبتلا بہی ہے اس کی جان سولی پہ لٹک جاتی ہے کہ اللہ ہر وقت سامنے رہے، مفاد بیچ میں نہ آ جائیں، اغراض نہ آ جائیں، شہوتیں نہ آ جائیں، ہوس نہ آ جائے، پتہ نہیں کیا کچھ ایسے منہ کھولا ہوا ہے بلاؤں نے، اور بڑے بڑے اژدہا نما بلائیں ہیں جنہیں منہ کھولا ہوا نگلنے کے لیے. اور کلی جان ہے تے لمبا پینڈا ہے، نہ جتی ہے نہ سر تے کپڑا ہے. اسے دے تو فیلی پار لگنا ہے. کشتی شکستگانے اے باد شتر برخیز، شاید کے باز بینم یار آشنا. کبھی تمہیں فارسی سمجھ میں آتی تو تم اس کا مزہ لیتے. کشتی پرانی ہے موجیں طوفانی ہیں، اے ہواؤ اپنا رخ میرے بادبان کی طرف پھیر دو کہ ان موجوں سے لڑنا میری کشتی کے بس کی بات نہیں. شاید تمہارے جھونکے مجھے یار تک پہنچا دیں اور مجھے اپنے محبوب تک پہنچا دیں. کشتی میں جان کوئی نہیں ہے، کشتی شکستہ گانے پرانی بیڑی تے بیٹھویاں اے باد شتر برخیز. اے تیز ہوا تھوڑی اور تیزی بھی کھا، شاید کہ باز بینم یار آشنا، شاید میں اپنے محبوب تک پہنچ جاؤں، اس کا دیدار کر سکوں. تو میرے بچوں آپ کو دیکھنے میں لگتا ہوگا کیا موج ہے، کیا ہلہ گلہ ہے، لیکن اللہ کی میں اس کو نعمت کہتا ہوں، وہ ہے نعمت اور اس کے زوال سے کانپتا ہوں، لیکن میرا اندر ہر وقت ایسے کانپ رہا ہوتا کہ اللہ میں کوئی قدم نہ پھسل جائے، کوئی رائے نہ پھسل جائے، کوئی ذہن نہ بھٹک جائے، کوئی قدم نہ بہک جائے. یا اللہ بس تو پار لگا دے، یا اللہ تو پار لگا دے، یا اللہ تو پار لگا. کبھی نہیں سوچا تھا یہ سب کچھ ہوگا. میں نے تو بڑی گمنامی کا سفر شروع کیا تھا اور اس وقت صرف اللہ ہی سامنے تھا. یا اللہ تجھے ڈھونڈنے نکلا ہوں، ماں باپ نے بھی گھر سے نکالا ہے، تجھے ڈھونڈنے نکلا ہوں، تیری یاد میں نکلا ہوں. ابھا دیکھا لمحہ دیکھا
اچے کوٹھے تے چڑھ دیکھا ڈٹھی دل کو دیواں ٹیکا سجن مل سم کے مر پوسا۔ خواجہ غلام فرید والی بات ہے کہ یا اللہ تیرے ہی طلب میں نکلا ہوں، اللہ کرے تیری میری ملاقات ہو جائے۔ لیکن اب بیچ میں یہ سب کچھ تھا، مجھے کیا خبر تھی؟ تو اس نعمت کے زوال سے اللہ بچائے، اور اس نعمت میں اللہ تکبر، عجب، ہوس پرستی، جاہ پرستی، مال پرستی سے اللہ بچائے۔ سب سے پہلے کس کو جہنم میں ڈالا جائے پتہ ہے؟ بولو، سب سے پہلے جہنم کی آگ کس سے جلائی جائے؟ اول من تسعر بهم نار جہنم، علامہ صاحب ہوں گے، مولانا صاحب ہوں گے، خطیب صاحب ہوں گے، شیخ الحدیث صاحب، مبلغ اعظم، خطیب اعظم۔ کافر سے نہیں جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی، زانی شرابی طوائف سے جہنم کی آگ نہیں بھڑکے گی۔ جہنم کی آگ کا پہلا ایندھن وہ عالم ہوگا جس نے اپنا علم بیچ دیا، چند ٹکوں کے پیچھے جو بک گیا، سب سے پہلے اس کو جہنم میں ڈال کے آگ کو بھڑکایا جائے گا۔ پھر اس کے پیچھے شہید جس نے اپنی شجاعت کو بیچا، اس کے پیچھے سخی جس نے اپنی سخاوت کو بیچا۔ تو آپ سب بچوں سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، آپ میری اولاد ہو، میرے بچے ہو، سب میرے لیے یوسف ہو، تم عاصم ہو، علی ہو، میری مدد کرو۔ اللہ مجھے اس گھاٹی سے پار گزارے عافیت سلامتی کے ساتھ۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا اللہ تعالیٰ نصیب فرما دے۔ موج موج لیتک تحلو والحیات مریرۃ، ابو فراس سیف الدولہ کی تعریف کر رہا ہے، پر میں تو اسے اللہ پہ فٹ کرتا ہوں۔ لیتک تحلو والایام مریرۃ، کہیں ایام ہے کہیں حیات ہے۔ لیتک تحلو والحیات مریرۃ ولیتک ترضى والانام غضاب، ولیت الذی بینی وبینک عامر وبینی وبین العالمین خراب، ولیت الشراب من ودادک صافیہ وشربی من ماء المعین السراب، فإذا صح منک الود فالکل ہین وکل الذی فوق التراب تراب۔ آپ کی دعاؤں کا محتاج ہوں اور آپ سے دعا کا طلبگار ہوں، اور آپ کے لیے میں خود ہر موقع پہ دعا کرتا ہوں جہاں دعا کے موقع ہوتے، تو لہٰذا جب میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں تو آپ بھی میرے لیے کرنا۔ اللہ آپ کا سفر قبول فرمائے، کامیابی سے گامزن ہوں، اور موت تک اپنے اللہ کو راضی کرنے کے نظام آپ کے ساتھ ساتھ چلتے رہیں۔ آپ ساری دنیا کی ہدایت کا ذریعہ بنیں، آپ کے اساتذہ، یہاں کے ہمارے خادم، سب کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی ہر خیر نصیب فرمائے، ہر شر سے بچائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔